السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، ہمارے پاکستان میں اور آپ کراچی کے انوائرمنٹ میں دیکھیں گے کہ لوگوں کی سکسیس ریٹ اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کا ان کا مائنڈ سیٹ ہے۔ اس کی کچھ ریزنز ہیں کہ ہمارے آئیڈیاز ہونے کے باوجود بھی، ہمارا پوٹینشیل ہونے کے باوجود بھی ہم اس سکسیس لیول کو اچیو نہیں کر پاتے جو ہمارا ڈریم ہوتا ہے۔ ہم بہت سارے لوگوں کی ہسٹری پڑھتے ہیں کہ یار وہ کیسے سکسیسفل ہو گئے، وہ کیسے امیر ہو گیا۔ یہ آج کل کا ہماری یوتھ کا ایک ٹاپک ہے، مائنڈ میں ہے، کیونکہ جو پور مائنڈ سیٹ کی بات آتی ہے نا، وہ لوگوں کے اندر اسٹیبلش کر جاتی ہے، ڈر خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی کیسے سکسیس کریں گے، اور کرنے گئے تو کتنا ٹائم لگے گا، کیسے ہوگا، 100 باتیں آتی ہے، فیملی پریشرز ہوتے ہیں، اور آج کل کے جو انوائرمنٹل مطلب جو آج کل انفلیشن ریٹ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نا آج کی ویڈیو میں اس چیز کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ اپنے آپ کو کیسے ایک سرٹن لیول پہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد ایک اچیومنٹ پہ جا سکتے ہیں۔ تو میں نے کچھ رول ڈسکرائب کیے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ یہ کچھ رولز ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اور رول ہوں گے جو کہ بس آپ کی کنسنٹریشن چاہیے۔ اور ایک بات میں بتاؤں، اس ویڈیو کو سننے کے بعد کوشش یہ کرنا کہ اپنی لائف میں اس چیز کو امپلیمنٹ کر کے دیکھنا۔ پروسیس بہت مشکل ہوتا ہے، پوٹینشیل ہر کسی کے اندر ہوتا ہے، لیکن پروسیس کو ایگزیکیوٹ کرنا وہ بہت ضروری ہے۔ تو پہلا جو سب سے پہلی بات ہے نا، جو سکسیس کا رول نمبر 1 ہے، وہ ہے کنٹینیوس لرننگ۔ آپ جتنے بھی سکسیسفل لوگ دیکھ لیں، وہ اپنی لرننگ فیس کو کبھی بھی اسٹاپ نہیں کرتے، روز کسی نہ کسی چیز کو سیکھتے ضرور ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ روزانہ کی بیس پہ یہ انالائز کریں، دن کے مطلب پورے دن کے ختم پہ، یعنی کہ رات کے دن پہ انالائز کریں کہ آپ نے کون سی ایسی نئی چیز ہے جو سیکھی ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں دوستو، پریکٹیکلی پڑھنا سننا وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو امپلیمنٹ نہ کریں۔ یعنی کہ اگر آپ سب کو پتہ ہے کہ صبح اٹھ کے ایکسرسائز کرنا ہے یا ایک ایپل کھانا، ایک ایپل کھانے سے آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا ایپل ان دا مارننگ کیپس یور ڈاکٹر اوے فرام یو نا، تو بات تو پتہ ہوتی ہے، تو کتنے لوگ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ پوٹینشیل تو ہے، پتہ تو ہے، پتہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، پروسیس کو ایگزیکیوٹ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو اپنی لائف میں کوئی نہ کوئی کتاب لے لیں، ایسی چیز، وہ ایسی کتاب لے لیں جس کو ریڈ کریں، کوئی ایسا آرٹیکل ہے اس کو ریڈ کریں، کوئی ایسی تھیوری سنیں کہ یار یہ چیز میرے اوپر، میں جس چیز کا شوق رکھتا ہوں یا جس کے اوپر میرا پیشن ہے وہ میں اچیو کر سکتا ہوں، تو اس چیز کو سنیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں۔ لیکن یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہونی چاہیے دوستوں، یہ ایک دن کا پروسیس نہیں ہے، اس کو روز کی بیسس پہ آپ کو لرننگ کرنی ہے، روز کی بیسس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، آہستہ آہستہ۔ ایک پیرامڈ جو کھڑا ہوتا ہے نا، وہ آہستہ آہستہ پیرامڈ کھڑا ہوتا ہے، ایک دم سے نہیں کھڑا ہوتا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز، جب آپ کے پاس کنٹینیوس لرننگ کی ایبلٹی آ جائے گی نا، تو آپ کا مائنڈ سیٹ وہ پازیٹیو جائے گا۔ آپ بولیں گے یار کچھ بھی ہے مجھے اچیو کرنا ہے، کیونکہ وہ ریڈنگ ایسی ہیبٹ ہوتی ہے جو آپ کو ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ اس نے اتنا ٹائم لگایا، اس نے اتنی محنت کی، اس کی ایکسپیرینس ہے، تو میں کیوں نہیں اچیو کر سکوں؟ پازیٹیو مائنڈ سیٹ جب تک پازیٹیو نہیں ہوگا نا دوستوں، آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کے پاس آپ نے کبھی مثال سنی ہوگی کہ کیچڑ میں جھاڑیاں تو ہوتی ہیں نا، وہ خود بخود اگ جاتی ہیں۔ جو گندے پودے ہوتے ہیں نا یا جنگلی پودے ہوتے ہیں تو خود بخود اگتے ہیں، لیکن ایک اچھی فصل کو گرو کرنے کے لیے، اس میں فروٹ اور ویجیٹیبل کو اگانے کے لیے آپ کو اس کے اندر محنت کرنی پڑتی ہے، پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے۔ اس کو آپ کو اس کو واٹر بھی دینا ہوتا ہے، آپ کو سن لائٹ بھی پرووائڈ کرنی پڑتی ہے، اس کو وہ سیڈ پرووائڈ کرنی پڑتی ہے جو اس کی گروتھ کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو مائنڈ سیٹ اسی چیز کا نام ہے۔ اگر آپ کے کانوں میں، آپ کے آئیز کے سامنے ایک اچھی چیز ہر وقت سنتے رہیں گے، ایک اچھی چیز ہر وقت دیکھتے رہیں گے، تو آپ کا مائنڈ پازیٹیولی رسپونڈ کرے گا۔ اور میں آپ کو ایک دوست بات بتاؤں، بہت مزے کی بات ہے، سنیے گا۔ آپ اپنے اگر مائنڈ سے پوچھیں گے نا کہ یار مجھے 5 مہینے کے اندر یا میرے کو اپنی 2 مہینے کے اندر اپنی انکم کو 1,00,000 2,00,000 3,00,000 وٹ ایور یور ٹارگیٹس آر نا، آپ اس کو اگر سیٹ کر دیں نا، آپ کا مائنڈ آپ کو انسٹرکشنز دیتا ہے اس چیز کے لیے، آپ کا مائنڈ آپ کو سگنل ضرور دے گا۔ اور یہ اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ چیز ہے دوستوں، کہ آپ کے مائنڈ کو اللہ نے اتنا شارپ بنایا ہوا ہے، اس کے اندر یہ پوٹینشیل ہوتا ہے کہ آپ کو نیو آئیڈیاز کو کیٹر کرتا ہے اور اس کے ویز بھی بتاتا ہے۔
نہ کہ صرف آئیڈیا دیتا ہے، اس کو کرنے کے طریقے بھی بتاتا ہے. بس ایک چیز ہے کہ آپ کو اپنے مائنڈ سیٹ کو پازیٹیو رکھنا ہے. وہ مائنڈ سیٹ کیسے پازیٹیو آئے گا؟ اچھے لوگوں کی صحبت میں اٹھے بیٹھنے، اچھے لوگوں کے ساتھ مطلب اچھے لوگوں کی چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں، ان کے پرنسپلس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں، اچھا سنیں، اچھا دیکھیں. لوگ کہتے ہیں نا اچھا سوچو، اچھا دیکھو، اچھا بولو. یہی چیز ہے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی بات. تیسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ بہت ہی مشکل چیز ہے، بہت ہی مشکل چیز ہے، یہ اوپر دونوں سے ریلیٹ کرتی ہے. ہم کنسسٹنٹ نہیں ہیں اپنی لائف میں. آج ایک چیز کو کرتے ہیں، اگلے دن دوسری چیز کو کرتے ہیں، تیسرے دن تیسری چیز کو کرتے ہیں. نہیں دوستو. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر ریزن پوٹینشیل پیشنس نہیں ہے. پیشنس کی بہت زیادہ کمی ہے، پیشنس ہی نہیں ہے ہمارے پاس. بس ہم چاہتے ہیں فوراً سے ایک چیز اچیو ہو جائے، فوراً سے ہم آج کی چیزیں امپلیمنٹ کریں اور اگلے دن ہم سکسیزفل ہو جائیں. ایسا ہرگز نہیں ہے دوستو، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. مجھے ایک بات بتائیں، آئی فون جب فرسٹ ٹائم آیا تھا، پہلی آئی فون آپ نے دیکھا ہوگا، پہلا آئی فون آیا، کنٹینیوس لرننگ، مائنڈ سیٹ چینج ہوا، پیشنس کے ساتھ اس کو گرو کرتا رہا. تینوں پرنسپل ایگزیکٹلی وہی سیٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں گا پیشنس رکھنا بہت ضروری ہے. پیشنس کے بغیر آپ نہیں سکسیس کر سکتے. آپ کو کنسسٹنٹ رہتے ہوئے پیشنس کے ساتھ ہی کام کرنا ہوگا. دیکھیں دوستو، میں آپ کو کسی بھی پروفیشن کو، چاہے آپ اسکول کالج یونیورسٹی یا بزنس مین بھی، اگر ایک بزنس مین کسی مارکیٹ میں جاتا ہے کہ پہلے دن اس کو سکسیس مل جاتی ہے، نہیں، وہ اسٹیبلش کرتا ہے، ٹائم دیتا ہے، مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، کسٹمرس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، ان کی جو نیڈز ہوتی ہیں، ان کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے، ان کو فلفل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ٹائم لگتا ہے. اسی طرح اگر آپ ایجوکیشن میں، تو آپ کو کسی بھی جگہ کو اچیو کرنے کے لیے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈائریکٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیں. نہیں، آپ کو فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ سارے اسٹینڈرڈ 12 تک آپ کو پڑھنے پڑیں گے. اس کے بعد آپ کی کسی یونیورسٹی میں داخل ایڈمیشن ہوگا، وہاں پہ بھی آپ بیچلرز ہوں گے، اس کے بعد آپ ماسٹرز پہ جاتے ہیں. تو ایک پروسیس ہے نا دوستوں. یہی پروسیس آپ کو پیشنس اور کنسسٹنٹ پہ لے کے جاتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، کسی بھی ایک پروفیشن کو پکڑ کے نا اس پہ کنسسٹنٹ ہو، لگ جائیں اس پہ، کیونکہ مجھے اچیو کرنا ہی کرنا ہے. دو کشتی کے سوار کبھی بھی نہ رہیں. آپ کو پریکٹیکلی بتا، دو کشتی کے سوار مت رہیں. لوگ آپ کو بولیں گے نہیں ہوگا، تو اس سے نہیں ہوگا. آپ کو اگر اپنے اوپر ٹرسٹ نہیں ہوا تو پھر کیا فائدہ؟ آپ کو اپنے اوپر ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ میں یہ چیز اچیو کر سکتا ہوں اور میرے اندر یہ پوٹینشیل ہے. سیٹ بیکس، فیلئرس از موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان آرڈر ٹو میک یو اسٹرانگ. فیلئرس آپ کو انٹرنلی اتنا اسٹرانگ بنا دیتے ہیں نا، آپ کی سوچ ہے. آپ جتنے زیادہ فیلئر اپنی لائف میں فیس کرتے ہیں نا، آپ اتنا زیادہ آپ کی لرننگ فیس زیادہ بڑھتا ہے. آپ بولیں گے کیسے عجیب بات کر رہا ہے، فیلئر کیسے سکھاتا ہے؟ فیلئر آپ کو آپ کی جو آپ کی اسٹریٹجی تھی اس کو ایویلویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس میں کیسے امپروومنٹ کی جائے. اور اگر آپ پہلی دفعہ میں ایک چیز میں کہہ کے بولتا ہوں کہ آپ سکسیس ہو بھی گئے، کیا آپ کے پاس وہ پوٹینشیل، وہ ریسرچ اور وہ نالج لیول بن پائے گا اس سکسیس پہ جو آپ کو 2-3 فیلئرس کے بعد ہوگا؟ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ جان بوجھ کے فیل ہو. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے آپ جان بوجھ کے فیل ہو. بٹ یو ہیو ٹو گیو یور بیسٹ ان آرڈر ٹو اچیو سم تھنگ. میری ان 3 باتوں کو، ان 3 رولس کو پہلے اپنے پاس سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اسی رولس کو ہم آگے چلائیں گے، لیکن آہستہ آہستہ چیزوں کو ہضم کرنے کی کوشش کریں گے. آپ پہلے اس چیزوں کو اپنے پاس اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر اویئر کریں گے، اپنے آپ کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے. یار مجھے یہ کام کرنا ہے دوستو. لرننگ سے اچھی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے. آپ اپنی فیملی میں بھی ہوں گے نا، اگر آپ کا پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہوگا، اپنی وائف کے ساتھ اچھے رہیں گے، اپنے بچوں کے ساتھ اچھے رہیں گے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے ریلیٹیو کے ساتھ اچھے ہوں گے. آپ بولیں گے یار اچھا ہی بولو، یار اچھا ہی سوچو نا، دفاع کرو بیکار کی، اچھا ہی سوچو، اچھا ہی سوچو. جب آپ کے پاس یہ آئے گی، اور یہ آپ کے پاس آئے گی لرننگ، کنٹینیوسلی لرننگ کرتے رہو دوستو. دنیا بہت ورسٹائل ہو چکی ہے. آج کل انٹرنیٹ اتنا ایزی چیپ کاسٹ ہے جس کے اوپر آپ ہزاروں قسم کی لرننگ فیس کر سکتے ہو. کسی بھی ٹاپک پہ آپ اچھے، اگر آپ کو کسی بھی اچھے ٹاپک پہ بات سننا ہو تو آپ کنٹینیوس انٹرنیٹ کے تھرو یا کسی بک کے تھرو آپ اس چیز کو سن سکتے ہو. تو میری بات کو پازیٹیولی لیجیے گا. اگر آپ کو شوق ہے، میں آپ کو ایک ایز اے سجیشن کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو شوق ہے فائنینس سیکھنے کا، اکاؤنٹنسی سیکھنے کا، ٹیکس سیکھنے کا، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے دوستو. ٹیکس آج کل بہت ہاٹ ٹاپک ہے دنیا پورے پاکستان کے اندر. کہ جس بندے کو ٹیکس اگر اچھا طریقے سے آتا ہے نا،
وہ کسی بھی فیلڈ میں, فائنینس کے کسی بھی فیلڈ میں ایکسپرٹ لیول پہ پہنچ سکتا ہے, اس کی سیلری بھی بہت اچھی ہو سکتی ہے, وہ اپنا بزنس بھی کھول سکتا ہے. تو اگر آپ کو ٹیکس پڑھنے کا شوق ہے, آپ کو فائنینشیل رپورٹنگ پڑھنے کا شوق ہے, آپ کو آڈٹ پڑھنے کا شوق ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کا اسکل ڈیولپ ہو, تو میں کورسز آپ کو بتاؤں گا, اس میں آپ انرول ہو, انشاءاللہ آپ کو بہت بہت فائدہ ہوگا. میں آپ کو سیریس بتا رہا ہوں دوست, یہ قصے کہانی کی باتیں نہیں ہیں, یہ پریکٹیکل چیز ہے, یہ اتنا پریکٹیکل چیز ہے, آپ کو بگنرس ہے نا, ایکسپرٹ لیول پہ لا کے کھڑا کر دے گا. بٹ وی نیڈ یور ٹائم, we need your time in order to understand each and every aspect of financial reporting, tax and audit. دنیا بھر میں آڈٹ کرو, آپ نے دیکھا ہوگا بینکس میں بھی آڈٹ ہوتے ہیں, کمپنیز میں بھی آڈٹ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جاتے ہیں کلائنٹس کے اوپر ٹیکس کی امپلیمنٹیشن بتاتے ہیں, کیسے ٹیکس فائل کرنا ہے. ٹیکس فائل کرنا ایک کام نہیں ہوتا, ٹیکس کی انڈرسٹینڈنگ لینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تو اگر آپ کو میری بات اچھی لگی ہو تو پلیز کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا ضرور. دیکھو دوستوں, میں صرف اپنا چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. یہاں میں آپ کو کسی ویڈیو میں بولتا ہوں کہ جاؤ میرے چینل کو سبسکرائب کرو, بیل آئکن دباؤ. اچھی لگے, اگر آپ کو اچھی لگے میری بات تو بالکل سبسکرائب کیجیے گا, نہیں اچھی لگے مت سبسکرائب کرنا. اور نیچے مجھے کامنٹ میں ضرور بتانا دوستوں. میں آپ کو بتاؤں کہ سر آپ کی یہ بات مجھے اچھی لگی, مجھے اس پہ اور الیبوریشن چاہیے. میں ویک ہو رہا ہوں, میرا مائنڈ سیٹ ویک ہو رہا ہے, میں کیسے اپنے آپ کو پالش کروں. بہت زیادہ خیال رکھیے گا.